مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ حدیث میں سورہ یاسین کی بھی بہت سی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے حق تعالیٰ شانہ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگی خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دنوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کرے گی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورت کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے ہول کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافع حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پس کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو اس یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، جو راستہ گم جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے، اور جو اسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع میں ہو تو اس پر نزع آسان ہو جاتی ہے، اور جو ایسی عورت پر پڑھے جس کے بچہ ہونے میں دشواری ہو رہی ہو اس کے لیے بچہ جننے میں سہولت ہوتی ہے۔ تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو خوف جاتا رہتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے سورہ یاسین اور سورہ صافات جمعے کے دن پڑھی اور پھر اللہ سے دعا کی اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔ اس کا بھی اکثر مظاہر حق سے منقول ہے، مگر مشائخ حدیث کو بعض روایت کی صحت میں کلام ہے۔ بھائی دوستو، ہم سوچیں کہ آج جو ہے نا عمل کے ساتھ جو ہمارا کتنا شوق ہے، اصل جو ہے نا عمل سے زندگی بنتی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہم جو ہے نا ہم کو اختیار دیا ہے، ہم نے جو ہے نا عمل کرنے ہیں، جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر جو ڈالی ہے اس کے احکامات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اسی میں جو ہے نا ہماری ہدایت ہے، اسی میں ہمارا خیر ہے۔ فرماتے ہیں نا قرآن پاک جو ہے یہ ہدی للناس ہے، قیامت تک لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ہدایت اسی کے سوا اور کوئی ہدایت نہیں ہے، اسی میں ہدایت اللہ نے رکھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شان نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شان نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اب بھائی دوستو ہم سوچے کہ 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ پڑھنا کون وعدہ کرتا ہے؟ وہ بھائی دوستو جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، زمینوں کو بنایا ہے، ساری دنیا کے نظام کو بنایا ہے، وہ جو ہے نا یہ عہد کرتا ہے کہ اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کرو، جو 5 وقت نماز کو اہتمام سے پڑھا کرے۔ اب بھائی دوستو ہم سوچئے کہ بھائی ایسے بھائی ہوں گے جن کو بھائی جس سے پوچھے آپ، کوئی کہتا ہے میں 1 نماز پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 2 پڑھتا ہوں، تو ان کو بھائی جو ہے نا سمجھانا ہے، وہ ہمارے بھائی ہے، اس پر جو ہے نا محنت کرنا ہے، اس کو جو ہے نا اس کے پاس جانا ہے، اس کی نماز کی وعید سنانا ہے، وہ نماز کی جو ہے نا فضائل اس کو سنانی ہے کہ بھائی 1 نماز قضا کرنے پر جو ہے نا 2,88,00,000 جہنم میں جلے گا۔ 1 نماز وہ بعد میں پڑھ بھی لے اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے 2,88,00,000 جہنم میں جلے گا۔ تو بھائی اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شان جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شان جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو بھائی ذکر پر جو ہے نا فرماتے ہیں اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائے تو وہاں کسی چیز کی قلق و افسوس نہ ہوگا، ایک افسوس ہوگا، وہ کیا ہوگا کہ کاش کہ جو ہے نا دنیا میں مجھ سے ایسی جو وقت گزرائے کہ اللہ تیرے ذکر کے بغیر گزر نہ ہو۔ تو اسی وجہ سے دنیا میں اللہ پاک نے ہم کو موقع دیا ہے، بہت تھوڑی سی مدت کے لیے اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہاں کا خوشی جو ہے نا عارضی ہے، یہاں کا غم عارضی ہے، بہت مختصر زندگی ہے۔ اس دنیا میں انسان مسافر بن کر آیا ہے، یہ دنیا مسافروں کی پڑاؤ کی جگہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ پاک کو ہم نے کارگزاری سنانی ہے، اللہ پاک ہم سے پوچھے گا میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا، آپ کے اوپر نعمتیں برسائی تھی، آپ کو بہت کچھ سے نوازا تھا، جو ہے نا صحت دیا، مال دیا، سب کچھ دی، اس کے بارے میں آپ کی کیا کارگزاری ہے؟ تو بھائی دوستو اللہ پاک کو جو ہے نا یہ وقت بہت قیمتی ہے، یا تو ہماری آخرت کی زندگی جو ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اسی دنیا پر مدار ہے، یا ہماری زندگی جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی بنا رہی ہے یا بگڑ رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے بھائی دوستو میرا آپ کا سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، ختم نبوت کے صدقے کار نبوت جو ہے وہ میرے آپ کی ذمہ ہے۔ یہ تبلیغ والا کام کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، نفل پڑھنا ثواب کا کام ہے، قرآن پاک تلاوت پڑھنا یہ ثواب کا کام ہے۔ بھائی دوستو یہ میرا آپ کا ذمہ داری ہے، اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا ہے، لاکھوں کے حساب سے جو روزانہ کے حساب سے لاکھوں انسان مر رہے ہیں، وہ بغیر کلمے کے مر رہے ہیں، اب بھائی دوستو سیدھا جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب بھائی کسی نبی نے نہیں آنا ہے، نہ صحابہ زمین پر موجود ہیں، نہ کسی اور فرشتے نے آسمان سے اترنا ہے، تو بھائی دوستو یہ میرے آپ کی ذمہ ہے، تو ان بھائیوں کے پاس جانا ہے، وہ ہماری انسانیت کے بھائی ہیں، ان کے پاس جانا ہے۔ اب بھائی دوستو ہمارے پاس جو اتنا عظیم ٹیکنالوجی ہے اس دور میں، جو سب سے بڑا عظیم ٹیکنالوجی ہے وہ مسلمان کے پاس ہے، اور بھائی دوستو وہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے۔ یہ کلمہ زمین اور آسمان کا روح ہے، اگر یہ کلمہ ختم ہو جائے تو اللہ پاک پوری دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا۔ اب بھائی دوستو ہمارے پاس اتنا بڑا ٹیکنالوجی ہے، اتنا عظیم دولت ہے، تو بھائی ہم نے جو نا اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اسی وجہ سے مسلمان ہر جگہ پریشان ہے۔ ایک ایسا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، اپنے کام پر کھڑے تھے، مقصد کو پہچانا تھا، تو دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ جو تھے اس سے ڈرتے تھے، کھامتے تھے کہ بھائی جو ہے نا مدینے والوں کو دیکھو، اگر وہ نہ خفا نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے، پھر اس میں ہمارا خیر نہیں۔ ہاں اعلان کے صحابہ کتنے کمزور تھے، تعداد میں کمزور، جو ہے نا کپڑے میں کمزور، اسلحے میں کمزور، اور سواری کمزور، اور کھانے پینے کی جو اشیاء تھی وہ کمزور، رہن سہن کے جو وہ مکانات تھے وہ کمزور تھے، لیکن بھائی دوستو کیا وجہ تھی؟ وہ آخر وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی؟ وہ ایمان والی ٹیکنالوجی، ایمان والا طاقت تھا، اسی وجہ سے ساری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اس سے ڈرتے تھے۔ اب اسی وجہ سے بھائی دوستو یہ جماعت آئی ہے آپ کے مادھیم سے، آخری دن ہے آج، جو ہے نا کل یہاں سے جائے گی، یہ تو 2 دن کے مسافر ہیں، آپ کے پاس آئی ہیں۔ تو بھائی دوستو فرماتے ہیں مکے والے نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت کی، پوری دنیا میں اللہ پاک نے دین کو پھیلا دیا۔ اب آپ نے ہجرت کی ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ نصرت کر لو، ہم کو کچھ وقت دو، ان بھائیوں کے پاس ہم جائے جو نماز کے لیے نہیں آتے، جو نماز نہیں پڑھتے، اس پہ ہم محنت کریں، تاکہ شاید میرے آپ کی وجہ سے ایک بھائی جو ہے نا نمازی بن جائے، تو بس یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم۔ خدمات والملګری خدمت سنبھال کو